صبح ہوتے ہی آرزو کمرے سے نکل گئی۔ آرزو بیٹا، اتنا وقت ہو گیا ہے، اون ابھی تک کام پر نہیں گیا؟ زبیدہ نے اون کی گاڑی باہر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرے خیال سے وہ ابھی جاگے نہیں ہیں، ورنہ تو کب کے چلے گئے ہوتے، آرزو نے کہا۔ آرزو بیٹا جاؤ، ذرا دیکھ کے آؤ، دیکھو 10 بج رہے ہیں، زبیدہ بیگم نے اسے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے کہا۔ اون کا آدھی رات والا غصہ یاد کر کے اسے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے ابھی بھی وہ اسی موڈ میں نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، جہاں اون اپنے چھوٹے سے بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا۔ جلدی قدم چلاؤ، وہ اسے دیکھ کر بولا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آرزو جلدی سے قدم کمرے کے اندر رکھے اور اس کے پاس آئی۔ جلدی سے اپنے 2-3 ڈریسز پیک کرو، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ کہاں؟ آرزو نے پوچھا۔ سوال مت پوچھو، جو کہا ہے وہ کرو۔ لیکن پھر بھی وہ ہلکا سا منمنائی، نہ جانے اس کے سامنے اس کی آواز کہاں چلی جاتی تھی۔ تم سمجھ لو ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں، اون شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ لیکن اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ یار، ایک کام ہے جس کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ ڈی سی پی سر نے میری کوئی بھی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے، لیکن جب ان کو میں نے بتایا کہ ابھی میری شادی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ پر تھوڑا سا ترس کھاتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کا آرڈر دے دیا۔ اب جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور تم سمجھ لو کہ تمہیں دیا ہوا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری جان، تمہاری 18ویں برتھ ڈے گزرے ہوئے بھی آج 8واں دن ہے، اور تمہیں دیکھتے ہوئے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ تم خود سے مجھے اپنے پاس نہیں بلواؤ گی، مجھے یہ کام بھی خود ہی کرنا پڑے گا۔ اب تمہاری اجازت مجھے بڑھاپے میں ملے گی اور اتنی دیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اون کے کہنے کی دیر تھی کہ آرزو کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ آرزو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے ہاتھ پہ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھا۔ میری جان، اب میں کیا کروں؟ تم خود تو مجھے اپنے پاس کبھی بلاؤ گی نہیں، اور میرے آنے پہ تمہارے اس طرح سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب اگر مجھے تھوڑی سی بھی امید ہوتی تمہاری طرف سے کسی بلاوے کی تو میں صبر کرتا، لیکن تمہاری یہ شرم و حیا میری ساری امیدوں پر پانی پھیر رہی ہے، سو بی ریڈی۔ وہ آنکھ دبا کر پھر سے سامان پیک کرنے لگا۔ گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ آرزو نے اپنی طرف سے بہانہ سوچا تھا۔ میں کسی کا جواب دہ نہیں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے باہر جانے لگا۔ میں کچھ چیزیں لے آؤں، تب تک تم اپنی تیاری کر کے رکھنا، تمہارے پاس ٹھیک 15 منٹ ہیں، جب میں آؤں تو مجھے گیٹ پر ملو۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کے لبوں پر اپنی پیار کی نشانی چھوڑ گیا۔ اب اس کی وجہ سے 15 منٹس یہیں ویسٹ مت کر دینا۔ اس کا اشارہ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر پر تھا، جبکہ آرزو کی حالت 15 منٹس ضائع کرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ پھپھو پلیز میری مدد کریں، اون جی مجھے اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ آرزو نے اون کے آنے سے پہلے ہی زبیدہ بیگم کو کچن میں جا لیا۔ کہاں لے کے جا رہا ہے وہ تمہیں؟ زبیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہنی مون پر۔ وہ تیز تیز بولتی اینڈ پہ سلو ہو گئی۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاؤ اپنا سامان پیک کرو۔ لیکن پھوپھو، میرا کالج، میری پڑھائی۔ آرزو نے جلدی سے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ کل سرکاری چھٹیاں ہو جائیں گی، ہانیہ جلدی سے بولی۔ آرزو نے ایک نظر اپنی بے رحم جٹھانی کی طرف دیکھا۔ پھوپھو پلیز۔ آرزو نے معصوم سی بے بس شکل بنا کر اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ جب باہر سے اون کے گاڑی کی آواز آئی۔ پھوپھو پلیز کچھ کریں، اون جی واپس آ گئے ہیں۔ آرزو نے زبیدہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہا، تو زبیدہ بیگم مسکرانے لگی۔ جلدی جاؤ آرزو، اون باہر انتظار کر رہا ہے۔ زبیدہ بیگم نے کہا۔ ظالم پھوپھو، وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ آرزو، میں نے صرف 2 جوڑے پیک کرنے کا بولا تھا۔ اون نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ میں آپ کو اس چیٹنگ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانیہ آپی، وہ منہ بنا کر باہر جا رہی تھی۔ بس مجھے میرے دیور کا بہت خیال ہے، ہانیہ شرارت سے کہتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ وہ پھوپھو کے سامنے رکی۔ جب اون نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہم صرف 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، کوئی آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رخصتی نہیں کر رہا یہاں سے۔ اون اونچی آواز میں کہتے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اون نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اس کا بیگ ڈگی میں رکھ دیا۔ اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ آنے پر؟ میں شوہر ہوں تمہارا، اس طرح سے تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو آرزو؟ اب تو ہم میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے نا؟ اس سے زیادہ خود کو یقین دلاتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی اون جی، میرا ایسا کوئی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ہاں جانتا ہوں تمہارا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اون ہنستے ہوئے بولا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس سے کبھی کچھ کھانے کا بولتا تھا، کبھی کچھ، لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ لنچ تک نہیں کیا۔ ہم بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم کراچی جا رہے ہیں، ویسے تو میں فلائٹ میں جانے والا تھا، لیکن تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اسی لیے اس طرح سے جا رہے ہیں۔ آپ اکیلے چلے جاتے؟ آرزو نے حل پیش کیا۔ اب اکیلے جانے میں کیا مزہ، اب میں شادی شدہ ہوں۔ اون مسکراتے ہوئے بولا، ویسے بھی جس کے پاس اتنی حسین بیوی ہو، اسے اکیلے بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن، پورا فلیٹ ہی بند تھا۔ سیدھے چلتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گھر ضرورت سے زیادہ صاف ستھرا ہے، تھوڑا گندا ہے، لیکن ہم نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے؟ اون نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جن نظروں سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، اون اس گھر کی گندگی دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا۔ بولا بھی تھا صاف کروا دینا، پھر بھی کمینے نے صفائی نہیں کروائی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک کمرہ کھولا۔ پورے گھر کی بنسبت یہ تھوڑا صاف تھا، لیکن یہاں پر بھی جگہ جگہ سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ دراصل یہ بہت سارے لوگوں کے استعمال میں رہا ہے، ہم سے پہلے کچھ لوگ اس فلیٹ میں رہتے تھے۔
اس لیے اس کا حال قابل قبول نہیں ہے، لیکن اب یہ لوگ چلے گئے ہیں، صبح میڈ آئے گی، سب کچھ صاف کر دے گی۔ اب تو بہت وقت ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تب تک تم ریسٹ کرو۔ تمہیں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ اون نے جانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، آپ جائیں، میں نہیں ڈروں گی، ابھی تو بہت روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر کھانا لانے گیا۔ آرزو نے ایک نظر پورے فلیٹ کو دیکھا، جو واقعی ہی ان کے رہنے کے لائق تو ہرگز نہیں تھا۔ اون کا کیا ہے، وہ تو جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی، آرزو نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے جھاڑو اٹھایا۔ اون جلدی جلدی کے چکر میں بھی 1 گھنٹہ لگا کر آیا تھا۔ جب اس نے سیڑھیوں پر پہلا پیر رکھا، وہ سمجھ گیا کہ آرزو اپنا کام کر چکی ہے۔ مجال ہے یہ لڑکی تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے۔ صبح میڈ نے آ کر ویسے بھی صاف کر ہی دینا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تو تھا صبح میڈ آ جائے گی، پھر تم کیوں بیکار میں یہ سب کچھ کام کرتی رہی ہو؟ میں نے تمہیں ریسٹ کرنے کو کہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آرزو بیڈ پر لیٹی دنیا جہان سے بیگانہ تھی۔ اون مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سارا دن سفر میں اور اب اس گھر کی صفائی میں بیچاری بہت تھک چکی تھی۔ اون کچن میں آیا، جو پہلے سے کافی بہتر اور صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی ہی سوئی تھی، ورنہ جو حال وہ اس کچن کا دیکھ کر گیا تھا، اتنی جلدی تو یہ صاف ہونا نہیں تھا۔ اون نے ڈش میں کھانا نکالا اور ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آ گیا۔ آرزو، اٹھو، کھانا کھا لو، پھر آرام سے سو جانا، وہ اسے پیار سے جگاتے ہوئے بولا۔ آج کے بعد یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے میڈ آئے گی، سارے کام وہ کرے گی۔ تمہیں یہاں اپنا خیال رکھنے کے لیے لایا ہوں، گھر چمکانے کے لیے نہیں۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے بولا۔ کیوں اون جی، آپ کو پسند نہیں آئی گھر کی صفائی؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ پسند آئی، بہت پسند آئی، لیکن تمہیں یہ سب کام کرنے کے لیے میں نہیں لایا، یہاں میں تمہیں لایا ہوں تاکہ ہم تھوڑا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھیں، تاکہ ہماری آنے والی زندگی خوبصورت ہو۔ اس لیے آج کے بعد میں تمہیں ان سب کاموں میں الجھا ہوا نہ دیکھوں۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہیں گن میں رہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آئندہ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، نہ یہاں اور نہ ہی گھر پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ اون مسکراتے ہوئے سمجھانے لگا تو آرزو نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ اون کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے سے روکنے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں کھلا رہا ہوں نا، اون نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ خود بھی تو کھائیں۔ وہ پھر ہلکا سا منمنائی تو وہ ہنسنے لگا۔ میں تمہیں کھلا رہا ہوں تو تمہیں مجھے کھلانا پڑے گا نا، اون نے شرارت سے کہا، اور شرمانا بند کرو اور مجھے کھانا کھلانا شروع کرو۔ اب کی بار اون نے حکم دیا تھا، جس پر تھوڑا گھبراتے تھوڑا شرماتے ہوئے اون نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اون نے اسے سونے کے لیے بولا تو وہ فوراً لیٹ گئی۔ اون اس پر کمبل ٹھیک کرتا دوسری سائڈ پر آ گیا۔
اون صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام پر گیا تھا۔ اس کے بعد گھر آ کر اسے باہر گھمانے لے گیا۔ اس سے پہلے وہ کراچی کبھی نہیں آئی تھی۔ اتنا بڑا شہر اور اتنے سارے لوگ دیکھ کر آرزو کو مزہ آ رہا تھا، لیکن اون کی باتیں اسے شرمانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آج اس نے دل سے دعا مانگی تھی کہ وہ صرف اسی کا ہو جائے، وہ جو کچھ تامیہ کے بارے میں کہتا ہے سب کچھ سچ ہو۔ اس کے ساتھ گھومتے پھرتے تامیہ کو وہ بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہے۔ کھانا ان دونوں نے باہر سے کھایا تھا۔ اون نے ایک بار اس سے اس کی مرضی پوچھ کر اپنا فرض نبھایا اور پھر اپنی مرضی سے کھانا لا کر زبردستی اسے بھی کھلایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج سے تم نے یہی کھانا ہے اور یہی کچھ تمہاری پسند ہوگی، جبکہ اون کا اس طرح سے حق جتانا، حکم چلانا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ گھر آ کر اس نے پوچھا۔ بہت اچھی، آرزو نے مسکرا کر کہا۔ مطلب پڑھائی کرنا بہت پسند ہے تمہیں، اسی لیے اتنی مسکرا کر جواب دے رہی ہو، ورنہ صبح سے تم نے ایک بار بھی مسکرا کر جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پڑھائی میں بہت اچھی ہو، لائق اسٹوڈنٹ ہو۔ اون کے کہنے پر وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں اور بہت لائق بھی۔ میں نے میٹرک میں پورے اسکول سے ٹاپ کیا تھا، آرزو نے خوشی خوشی بتایا تو اون مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے پڑھی لکھی لڑکیاں بہت پسند ہیں اور اب سے تمہیں کالج چھوڑنے میں جایا کروں گا۔ وہ آخر تمہاری سہیلیاں کو بھی پتہ چلے گا کہ تمہارا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم ہے۔ اون نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے چھوڑنے چلے گئے تو میں آپ کو کالج سے باہر ہی واپس بھیج دیا کروں گی، تاکہ کوئی آپ کو نہ دیکھے اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا کہ آپ اتنے ہینڈسم ہیں۔ آرزو نے اپنی طرف سے سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ کیا بات ہے، بیوی اپنا نہ صحیح باقی لڑکیوں کا ہی بھلا ہونے دو۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میرے پاس نہیں آنا، کسی اور کو تو میرے پاس آنے دو۔ اون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ وہ چائے بنانی ہے، آرزو نے بہانہ بنایا۔ نہیں میری جان، تمہیں چائے نہیں بنانی، تمہیں مجھے بیوقوف بنانا ہے۔ جاؤ بناؤ۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بد مزہ ہوا، جبکہ آرزو آزادی ملتے ہی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ننھی ننھی شرارتوں میں یہ 3 دن کیسے گزر گئے ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ ان 3 دنوں میں آرزو کو لگا کہ وہ ایک الگ ہی جہان میں ہے۔ اون کے ساتھ گزارا یہ وقت آرزو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس الگ دنیا میں اون نے اسے بہت خوشیاں دی تھیں، اور جس چیز نے اسے سب سے زیادہ خوش کیا تھا وہ تامیہ کی کال کو اگنور کرنا۔ تقریباً مسلسل ہی وہاں اون کا فون بجتا رہا، لیکن وہ اسے اگنور کیے بس اپنی آرزو میں ہی کھویا ہوا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ بہت خوش تھی۔ ہانیہ اسے اون کے نام سے چھیڑتی تو کبھی پوچھتی کہ وہاں کیا کیا ہوا، جبکہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی آرزو بس شرمائے جا رہی تھی۔ لیکن اون کے ساتھ کی خوشی کوئی بھی اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اون کا فون بج رہا تھا۔
فون پر تامیہ کا نام دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ اون اسے اس حد تک اگنور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ بے شرموں کی طرح اسے فون کر رہی تھی۔ پہلے تو تامیہ اس کے ساتھ جیسے بھی کرے، جتنا بھی برا کرے، جو بھی زیادتی کرے، لیکن کبھی بھی وہ اسے اتنی بری نہ لگی تھی جتنی اس کے شوہر کے ساتھ نام جوڑنے کے بعد لگی تھی۔ اس نے اون کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے میں تامیہ کی کوئی جگہ نہیں نکلتی تھی۔ مسلسل فون بجے جا رہا تھا۔ آج اس نے تامیہ سے آخری بار بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ فون اٹھا کر اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، وہ روتے ہوئے بولنے لگی، آرزو، تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اب تک میرے کیے کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو آرزو؟ تمہارا دل تو اتنا نرم تھا، تم اتنی ظالم کیسے بن گئی کہ تمہیں اپنی بہن پر ترس نہیں آتا؟ تامیہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے اس طرح سے رونے پر آرزو کو رونا آنے لگا۔ تبھی اون نہا کر باہر نکلا۔ اسے اس طرح سے روتے ہوئے اپنا فون اس کے کان کے ساتھ لگا ہوا دیکھ کر وہ کھٹکا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اسے کہو کہ آج کے بعد میرے شوہر کو فون نہیں کرنا۔ اون اس کے قریب آ کر بولا، وہ بہت زیادہ رو رہی ہے۔ آرزو نے روتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھایا، لیکن اون نے لینے سے انکار کر دیا۔ اسے کہو کہ آج کے بعد یہ تمہارے شوہر کو فون نہیں کر سکتی۔ اسے منع کرو، بولو اسے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کسی دوسری عورت کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ اون غصے سے کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آرزو نے فون اس کی طرف بڑھانا چاہا۔ کہو آرزو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ کہو آرزو، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اس کا غصہ دیکھ کر آرزو کو رونا آنے لگا، جبکہ اون دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اسے جاتا ہوا وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اپنی بہن کا مزید دل بھی دکھا نہیں سکتی تھی۔ تمہیں اپنی بہن سے مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ اون نے دروازہ کھولا جب اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، بس بہت ہو گیا، اب آج کے بعد آپ میرے شوہر کو فون نہیں کریں گی۔ شرم مجھے نہیں، آپ کو آنی چاہیے، غیر مرد سے بات کرتے ہوئے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو اپنی بہن کے شوہر کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے آج کے بعد میرے شوہر کو فون کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا۔ وہ روتے ہوئے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ تامیہ پریشان سی اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اون نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا اور آہستہ آہستہ پلٹ کر اس کے پاس واپس آیا۔ بہت وقت ضائع کر دیا ہے تم نے آرزو، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا اور استحقاق سے بھرپور مہر اس کے لبوں پر ثبت کر دی۔ آج میں ساری دوریاں مٹا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تامیہ ہمارے بیچ نہ آئے۔ میں صرف تمہارا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر اٹھا لایا۔ آج تمہاری اس بات نے تمہاری رضامندی کا ثبوت دیا ہے آرزو۔ یہ تو میں پہلے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم خود سے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں بلاؤ گی۔
اور اب تم سے دور رہنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آئی لو یو، وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا جب آرزو نے اپنا آپ اس کو سونپتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اون نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنا تحفظ فراہم کیا۔